اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68۔ یعنی اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور قناعت۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں درج وہ حسین طرز ہے جسے دوسرے لفظوں میں قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کے نتیجہ میں انسانی معاشرے کی بے چینی، جزا فضا اور جذبات کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان میں برداشت، صبر اور شکر کے جذبات نشو نما پاتے ہیں۔ اس عظیم الشان خلق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ایک طریق یہ بتایا ہے، اور اپنی آنکھیں اس عارضی متاع کی طرف نہ پسارو جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر عطا کی ہے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور تیرے رب کا رزق اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی چکا چوند سے انسان خود بھی متاثر ہوتا ہے، اور اگر وہ خود کسی حد تک محفوظ بھی ہو تو اس کی اولاد کے اس طرف مائل ہونے کے بہت خدشات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے اگلی آیت میں یہ تلقین کی گئی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہ اور اس پر ہمیشہ قائم رہ، ہم تجھ سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے چند ایک احادیث پیش ہیں۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القناعۃ کنز لا یفنی۔ دنیا کی لالچوں سے بچنا ممکن نہیں جب تک انسان خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حکمت کے ساتھ تلقین کرتا رہے۔ اس نصیحت پر عمل کے نتیجے میں انسان کو وہ خزانہ ہاتھ آتا ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت ایک نا ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مواقع پیدا کیے ہیں اور اس راہ میں خرچ کرنے کی اس قدر تلقین کی گئی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو مال ہماری ضروریات سے زائد ہے اس پر ہمارا کوئی بھی حق نہیں، اور جائز ضروریات سے مراد بھی وہ حقیقی ضروریات تھیں جن کی طرف ایک عام انسان کا خیال بھی نہیں جاتا۔ ایک اور موقع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار یوں نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل۔ ترمذی کہ اے ابن عمر، دنیا میں تو اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی ہو یا مسافر۔ وہ مسلمان جس کی ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہو اس کا دل ہمیشہ لالچ اور بے چینی سے پاک رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہیں۔ ایسا کرنے سے اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے جذبات سے لبریز رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی کہ وہ قطعاً کھانے پینے اور فاخرانہ لباس پہننے کے حریص نہ تھے،
بلکہ اپنے آقا کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ ان البزازۃ من الایمان، یعنی سادہ زندگی بسر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں سادگی سے مراد وہ سادگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آتی ہے، جس میں صفائی اور حسین ترین اخلاق کا دلکش امتزاج پایا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ ان عارضی سامانوں کے پیچھے پڑتا رہے۔ دنیا کے پیچھے پھرنا تو کافروں کا کام ہے، غیر مومنوں کا کام ہے۔ تمہارا مطمع نظر تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم کے باوجود مسلمانوں نے دنیا کو ہی مطمع نظر بنا لیا ہے، اور حرص اور ہوس انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ دجال کے دجل کی ایک یہ بھی تدبیر تھی جس سے مقصد مسلمانوں کو دین سے پیچھے ہٹانا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور قناعت اور سادگی کو بھلا دیا گیا ہے، اور ہوا اور ہوس کی طرف زیادہ رغبت ہے، اور امیر سے امیر تر بننے کی دوڑ لگی ہے۔ پس ان حالات میں خاص طور پر احمدیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہر طبقہ کے احمدی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قناعت اور سادگی کو اپنائیں، تو دین کی خدمت کے مواقع بھی میسر آئیں گے، دین کی خاطر مالی قربانی کی بھی توفیق ملے گی، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خدمت کی بھی توفیق ملے گی، ان کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اور دنیا کے کاموں میں فنا ہونے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لانے کی بھی توفیق ملے گی۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اصل مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑنا، اور جب تک انسان میں قناعت پیدا نہ ہو، سادگی پیدا نہ ہو، وہ ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر قناعت ہوگی تو اس کو کوڑی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر عمل کرے گا کہ نیکیوں میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور رشک کروں، اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ہمیشہ یہ سامنے رہے گا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہر احمدی کو ہمیشہ قناعت اور سادگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم بھی موجود ہو جائے گی، ہمارے دل بھی وسیع ہو جائیں گے۔ خطبات مسرود جلد 2 صفحہ 279 تا 281۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہایت خوبصورت تعلیم پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔